محرم کا ہوا ہے عیاں، کالے لباسوں میں ہے پیر و جوان، چاند محرم کا ہوا ہے عیاں، کالے لباسوں میں ہے پیر و جوان، گھر میں عزا خانہ سجاتی ہے ماں، ہاں یہ محرم کی ہیں تیاریاں، یہ بارگاہ یہ مسجدیں یہ مجلسیں عبادتیں ہے کون بالا آج بھی حسین تیری جیت کا۔ آج جس مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے وہ مسئلہ ہے کہ ایام عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے ائمہ کی مصیبت کے دن میں کالا لباس پہننے کا حکم کیا ہے۔ جب بھی محرم کے ایام آتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جس طرح دوسرے فقہی مسائل ہیں انہی مسائل میں سے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، کراہت اور عدم کراہت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے مرجع اور مقلد کی طرف رجوع کرے، جو اس کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ اس حوالے سے جو مراجع کی آراء پہ ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فقہا جو ہے وہ دو قسم پہ ہیں۔ بعض فقہا جو ہے وہ لباس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کالے لباس کو، نماز پڑھنا اس میں، اور بعض جو ہے وہ مکروہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے اس اختلاف کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہیں روایات کہ کالا لباس جو ہے وہ جہمیوں کا لباس ہے، یا کالا لباس فرعونیوں کا لباس تھا، یا بنی عباس کا جو ہے وہ شعار تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اکثر فقہا ہمارے جو ہے زیادہ تر کراہت کی طرف گئے۔ لیکن یہاں یہ سوال آئے گا کہ جو فقہا کراہت کے قائل نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں، اور جو کراہت کے قائل ہیں وہ ایام عزا میں بھی کراہت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس وجہ میں جاؤں، جو موجودہ ہمارے فقہا ہیں ان میں سے جو کراہت کے قائل نہیں ہیں اصلاً، ایام عزا ہوں یا نہ ہوں، عام دنوں میں بھی، ان میں سے مثلا آغا سستانی صاحب ہیں، وہ کراہت کے قائل نہیں ہیں، کراہت ثابت نہیں ہے ان کے ہاں۔ آغا جواد تبریزی چونکہ ان کے بھی ابھی تک مقلدین موجود ہیں، ان کے ہاں کراہت ثابت نہیں ہے۔ آغا شیخ اسحاق الفیاض وہ بھی لکھتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ کراہت ہے۔ آغا شیخ بشیر النجفی ان کے ہاں بھی جو ہے وہ کراہت ثابت نہیں ہے مطلقاً، کراہت کالے لباس میں، چاہے ایام عزا ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے مقابل مثلا سید خامنائی، سید محمد سعید الحکیم نجفی مراجع میں سے ہیں، نجف کے مراجع میں سے ہیں، ان کے ہاں کراہت ثابت ہے، کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کالے لباس میں پڑھنا نماز، لیکن ایام عزا میں پڑھنا جو ہے کالے لباس کو پہننا مکروہ نہیں ہے بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ یہاں دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اس طرح سے مشہور ہیں روایات کالے لباس کی کراہت پر، تو کیوں بعض فقہا کے نزدیک وہ کراہت ثابت نہیں ہے، مکروہ نہیں سمجھتے اس کو؟ اور دوسرا سوال کہ جو مکروہ سمجھتے ہیں وہ کیوں ایام عزا میں، محرم وغیرہ کے دنوں میں کیوں اس کراہت کے اٹھ جانے کے قائل ہیں؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو جو فقہا کہتے ہیں کہ کراہت ثابت نہیں ہے وہ ان روایات کا جواب دیتے ہیں کہ جو روایات دلالت کر رہی ہیں کراہت پر ان کا وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات یا سند کے حوالے سے ضعیف ہیں یا دلالت کے حوالے سے ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ ایسی روایت جو سندن بھی تام ہو اور دلالت بھی اس کی مطلقاً کراہت پہ دلالت کرتی ہو، ایسی روایت جو ہے ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے۔ اس کے مقابل ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کالے لباس میں دیکھا گیا۔ مثلا ان میں سے آپ دیکھیں اعمال الصدوق صفحہ نمبر 184 پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ نکلے اور ان پر جو ہے خمیصہ تھا، پہنا ہوا تھا۔ خمیصہ عربی میں ایک سیاہ جو ہے وہ چادر قسم کی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 104 پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے
راوی نقل کرتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے اور ان پر جو ہے سیاہ انہوں نے جو ہے جبہ پہنا ہوا تھا، سیاہ چادر پہنی ہوئی تھی۔ ناسخ التاریخ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو جلد خاص ہے امام حسن کے ساتھ اس کتاب کی ناسخ التواریخ کی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ روایت نقل کرتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے لیے نکلے باہر تو انہوں نے سیاہ کپڑا پہنا ہوا تھا اور منبر پر تشریف لے آیا اور خطاب کیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کافی میں یہ روایت معتبر ہے سندن، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 452 پہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے قتل الحسین علیہ السلام وعلیہ جبۃ خز دکنا، انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا جو سیاہ جبہ تھا۔ اسی طرح مثلا بعض روایات میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے علل الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 پہ راوی کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ کالا لباس پہن سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ نقل کرتا ہے راوی کہ امام علیہ السلام کو دیکھا گیا اس حالت میں کہ انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا کی ٹوپی وہ بھی سیاہ تھی اور جوتے بھی سیاہ تھے۔ اسی طرح مثلا محاسن البرقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 420 پہ کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بنی ہاشم کی خواتین جو ہے وہ سیاہ لباس پہنتی تھی مدینے میں، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھانے کا اہتمام، طعام کا بندوبست کرتے تھے، تو امام کے سامنے وہ سیاہ لباس پہنا کرتی تھی۔ تو یہ علماء جو کہتے ہیں کہ کراہت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر مقابل میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ روایات ہے کہ معصومین جو ہے وہ کالے لباس میں ان کو دیکھا گیا، اور بعض ان میں سے معتبر ہیں، تو لہٰذا جو روایات کراہت پہ دلالت کرتی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو ادھر عدم کراہت پہ دلالت کرتی ہیں ان میں سے بعض معتبر ہیں۔ یہ ایک جواب دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ ان روایات کی دلالت تام ہے کراہت پر، تب بھی ان دوسری قسم کی روایات کی وجہ سے ان کو چھوڑنا ہوگا، چونکہ ایک ایسا حکم کہ جس کے بارے میں ثابت ہو کہ اتنا مکروہ ہے کہ وہ فرعونیوں کا لباس ہے، اور اس قدر شدید مکروہ ہے کہ وہ بنی عباس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ظالم حکمرانوں کا شعار ہے، یا مثلا جہنمیوں کا لباس ہے، تو امام اس طرح کا مکروہ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ان کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان روایات میں کہ جو کراہت پہ دلالت کرتی ہے انہی میں قرائن موجود ہیں کہ ان روایات سے مقصود مطلقاً کراہت نہیں ہے کہ حتیٰ کوئی گھر میں بھی پڑھے تو مکروہ ہو، نہیں، ان میں اشارے موجود ہیں کہ قرائن موجود ہیں کہ کراہت اس حالت میں ہے کہ جب انسان کسی ظالم جماعت گروپ کے ساتھ شمار ہونے کے لیے پہنے، جیسے بنی عباس کے دور میں ان کا شعار تھا، تو جو لوگ کالا لباس پہنتے تھے تاکہ وہ ان کے مددگار شمار ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ شمار ہوں، اس طرح کا لباس پہننے کی کراہت وارد ہوئی ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ تو یہ ان روایات کی تعویل ہے کہ گھر میں اگر کوئی پہنتا ہے ویسے کسی وجہ سے پہنتا ہے تو کراہت نہیں ہے، لیکن جس طرح فرعونی بننے کے لیے لوگ پہنتے تھے یا بنی عباس کی جماعت سے شمار ہونے کے لیے پہنتے تھے تو اس حالت میں کراہت ہے، لہذا عام حالات میں مکروہ نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا جواب کہ جو کراہت کے قائل نہیں ہے، لیکن زیادہ تر فقہا کراہت کے قائل ہیں۔ وہ اس طرح سے جمع کرتے ہیں کہ ادھر سے مکروہ پر دلالت کرتی ہیں روایات، ادھر سے مثلا جواز پہ دلالت کرتی ہیں، تو یعنی ائمہ کے پہننے پہ دلالت کرتی ہے، تو امام کا پہننا بتاتا ہے کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ روایات بتاتی ہیں کہ مکروہ ہے، لہٰذا وہ کراہت کے قائل ہوئے۔ لیکن جو کراہت کے قائل ہوئے وہ پھر کیوں ایام عزا میں آ کر کہتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ موجب اجر و ثواب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شک و شبہ کالا لباس پہننا غم کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ عرب میں بالخصوص اگر کسی کی بہت بڑی کوئی مصیبت جس گھر میں آ جائے، نوجوان بیٹا، گھر کا کوئی سربراہ مثلا مر جائے،
تو سال سال تک بھی گھر میں کالا لباس پہنا جاتا ہے. تو بلا شک و شبہ حزن، غم، مصیبت کے اظہار کا ذریعہ ہے. تو جو کسی اپنے معصوم امام کی مصیبت کا اظہار کرتا ہے کالا لباس پہن کر کے، تو ان کی مصیبت کا اظہار کرنا خود یہ عند اللہ محبوب ہے. ہمارے ہاں صحیح و سند بعض روایات ہیں، مثلا ان میں سے ایک دو کو میں ذکر کروں. تہذیب شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 پہ ہے کہ وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمُ الْخُدُودُ وَتُشَقُّ الْجُيُوبُ، امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت پر چہروں کو پیٹا جائے اور گریبانوں کو چاک کیا جائے، ورنہ مکروہ ہے. عام بندے کی موت پر منع کیا گیا ہے کہ چہرے کو نہ پیٹیں، گریبان چاک نہ کریں، لیکن یہاں استثناء آیا ہے. اسی طرح کامل الزیارات صفحہ نمبر 201 پر ہے کہ ان البکاء والجزع مکروہ للعبد فی کل ما جزع، ہر مصیبت میں جزع و فزع کرنا، بہت زیادہ مثلا غم اور دکھ اور اس کی فریاد کرنا، یہ مکروہ ہے بندے کے لیے. ما خلا البکاء والجزع علی الحسین فانہ فیہ ماجور، سوائے امام حسین علیہ السلام کے اس میں جزع فزع کرنا، رونا، بہت زیادہ شدید غم کی حالت بنانا، اس میں بالعکس ہے، یعنی اجر و ثواب کا موجب ہے. تو لہٰذا اگر مان بھی لیا جائے کہ عام مصیبت میں کالا لباس پہننا اچھا نہیں ہے، لیکن ان روایات کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت میں کالا لباس پہننا موجب اجر و ثواب ہے. تو یہ سبب ہے اس بات کا کہ جو فقہا کراہت کے قائل ہوئے ہیں وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی مصیبت میں اس کا استثناء کرتے ہیں. اب اگر فرض کیا کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایات بھی اپنی جگہ پہ دلالت کر رہی ہیں کہ مکروہ ہے، اور وہ روایات دوسری جواز پہ دلالت کر رہی ہیں، اور ان میں جمع نہیں ہو سکتا، تعارض ہے، ٹکراؤ ہے آپس میں ان روایات کا، اور کوئی تعویل کرنا مثلا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ کیا جاتا ہے جس طرح دوسرے مسائل میں کہ جہاں روایات ٹکرا جائیں تو ائمہ نے ایک حل بتایا ہے کہ مثلا قرآن کی طرف رجوع کیا جائے. جو لوگ کراہت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ٹکراؤ ہے ان روایات میں، لہٰذا ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں. تو قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لباس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، کالا ہو، سرخ ہو، سفید ہو. آپ کہیں گے یہ کہاں سے قرآن سے نکلتا ہے؟ تو ممکن ہے کہا جائے کہ سورہ نحل جو ہے 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے اپنی نعمتوں کو، تو ایک نعمت یہ ذکر کی ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صوف، وبر اور بال، صوف ہوتی ہے بھیڑ وغیرہ کی، اور وبر ہوتی ہے اونٹ کی، اور بال ہوتے ہیں بکری کی، ان میں سے اللہ نے تمہارے لیے اساس اور متاع بنایا ہے. اساس کی تفسیر کی گئی ہے کہ لباس اور چادر وغیرہ، اور متاع جو ہے گھر کے دوسرے چیزیں اور سامان، جس طرح پانی کے لیے مشک بنائی جاتی ہے یا دوسری چیزیں جن میں جو ہے جلد استعمال کی جاتی ہے، یا بالوں سے بنے جاتے ہیں چٹائیاں وغیرہ بچھانے کے لیے. تو یہاں پر قرآن مجید نے مطلقاً کہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی وبر اور ان کی صوف سے جو ہے وہ لباس وغیرہ بنایا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وبر جو ہے، صوف جو ہے، یہ کالے بھی ہوتے ہیں اور سرخ بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں. تو آیت جو ہے مطلق ہے. تو جو ائمہ کے پہننے والی، کالا لباس پہننے والی روایات ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر مطمئن نہیں ہوتا، نہیں پہنتا، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی اگر ایام مصیبت میں پہنے تو اس کو جو ہے مورد اعتراض ٹھہرائے، چونکہ موجودہ فقہا میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ملے کہ جو کہے حتیٰ ایام محرم میں بھی پہننا جو ہے مکروہ ہے. یا اصلاً کراہت کے قائل نہیں ہیں فقہا بعض، یا پھر یہ ہے کہ کراہت کے قائل ہیں تو عام دنوں میں قائل ہیں. امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو ظاہر کرنے میں کہتے ہیں کہ کراہت اٹھ جاتی ہے اور موجب اجر و ثواب ہے. والحمدللہ رب العالمین.